بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد وسیم. میسج ٹی وی کی طرف سے پروگرام لیے جواد وسیم کے مہمان. ناظرین, ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے چیونٹی بھی پیدا کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چیونٹی یہ پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیدا کیا ہے اس کا کوئی خاص مقصد ہے, خاص وجہ ہے, ہم آپ نہیں جان سکتے. تو ہمارے پروگرام میں آج ایسے ایک خاص آدمی اللہ نے جس کو میرا خیال ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھیجا, اور وہ خوش کرتے رہے اپنی شرارتوں سے, اپنی اداکاری سے, اپنی باتوں سے, پھر اپنے اور آج کل نیک باتوں سے. تو دیکھتے ہیں آج ہمارے مہمان کون ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. ہائے میرا انگلا, ہائے میرا انگلا. تو آپ پہچان گئے ہوں گے عرفان ہاشمی عرف انگلا. عرفان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جواد صاحب. بہت خوش ہوں میں بھی, میسج ٹی وی والے بھی, اور ہمارے سب ناظرین بھی. ہمارے مہمان یقیناً مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. ماشاء اللہ. یہ کیا ہو گیا کہ آپ ہمارے مہمان ٹھہرے. بس یہ قدرت کا سلسلہ ہے سارا جو چل رہا ہے. ہمارے لیے آپ نے بھی جو انگلا کیا ہے, یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کہانی تو ساری دنیا جانتی ہے. وہ ظاہر ہے سارے جانتے ہیں. جی الحمدللہ. آپ یہاں کیا لینے ہیں, چلے پھر پروگرام ختم ہو گیا, وہ سب جانتے ہیں آپ کو. سب جانتے ہیں. آپ جواد صاحب مذاق کر رہے ہیں. ابھی تو میں آیا ہوں, بیٹھا ہوں, ابھی تو میرا تعارف بھی نہیں ہوا ہے. میں نے نہیں کچھ کہا. اینک اتارے نا, اینک بھی اتار دیتے ہیں. یہ لیں, یہ لیں. آپ موٹر سائیکل کے پیچھے نہیں بیٹھے ہوئے. جی جی. ویسے آپ کس پہ آئے ہیں بیٹھ کے ذرا یہ تو بتائیں. میں اپنی کنوینس پہ آیا ہوں, گاڑی پہ آیا ہوں. یعنی آپ نے گاڑی, جی جی, یعنی گاڑی کو گھوڑا کہتے اب جواد صاحب پلیز آپ بات کہیں اور لے کر جا رہے ہیں. میں یہاں گیسٹ ہوں, مہمان ہوں, میری یہاں عزت ہونی چاہیے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹانگے پہ آنا, گھوڑے پہ آنا, یہ ایک بڑی عزت والی. مگر آپ مجھے یہ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں کہ ٹانگے اور گھوڑے پہ آنا؟ اس میں کچھ پیچھے کچھ لگ رہا ہے کہ آپ مجھے کچھ کہہ رہے ہیں, لہٰذا معذرت. اگر آپ نے اس بات کو بڑھانا ہے آگے تو میں چلتا ہوں. السلام علیکم. نہیں, آپ گھوڑے پہ واپس جائیں. پھر وہی بات کر رہے ہیں جواد صاحب, پلیز. آپ کو کیا ہو گیا, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اوپر سے ہنس رہے ہیں آپ ہیں. اچھا بھلا آپ کو یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا کہتے ہیں. بھائی سارے کون کہتا ہے, کون کہتا ہے مجھے گھوڑا؟ کون کہتا ہے مجھے بتائیں. میں گھوڑا ہوں؟ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں, میں گھوڑا ہوں؟ کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو گھوڑا ہوں سمندر میں اتر جاؤں. جواد صاحب آپ دیکھیں پلیز, آپ مجھے یہاں کس لیے بلایا آپ نے؟ آپ مجھے ایسی باتیں نہ کریں. مجھے لگ رہا ہے میں کسی استبل میں آ گیا ہوں. ہاں, آپ کے آنے سے اسٹوڈیو استبل ہی ہو گیا ہے. میرے آنے سے؟ اچھا آپ مجھے گھوڑا کہہ رہے ہیں, میں گھوڑا سمجھ رہے, میں گھوڑا ہوں؟ نہیں, مجھے بتا دیں میں گھوڑا ہوں. نہیں بالکل. تو پھر آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہارس ہیں. بالکل. وہ کیا ہے؟ یعنی انگریزی میں گھوڑے کو آپ ہارس کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب کوئی ڈڈو ہے انگریزی کا نام ہے. ہارس ہارس ہی ہوتا ہے انگریزی میں یا اردو میں. آپ نہ گھوڑے ہیں. تو نہ آپ گھوڑے ہیں نہ آپ ہارس, بلکہ آپ اسپ عربی ہیں. اسپ عربی یہ کسی دوائی کا نام ہے؟ اس کا مطلب بھی گھوڑا ہی ہوگا. اچھا, یعنی میں ان 4 زبانوں میں میں بہت مشہور ہوں. بہرحال جواد صاحب بہت ہو چکی ہے. آئی ایم سوری, اس سے پہلے کہ میں چلے, آپ موضوع کو چینج کر لیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں مل کے پروگرام میں آ کے خوش ہو رہے ہیں. جی الحمدللہ, مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رھی ہے, خاص طور پہ آپ سے مل کر. ہم باقاعدہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس یہ فنی جو ہے سفر کا آغاز کب ہوا, آپ نے کتنا پڑھا, کس خاندان سے, یہ سب کچھ آپ کو بتانا پڑے گا. ایک ہی سانس میں باری ایک سانس تو آپ کا اتنا لمبا نہیں ہو سکتا. یعنی میری آپ کو یوگی تو ہے نہیں, میں 2 گھنٹے کا سانس لے رہا ہوں. دیکھیں جواد صاحب, آپ مجھ سے انٹرویو لے رہے ہیں یا بھی گھوڑا اتنا لمبا سانس نہیں لے سکتا. پلیز جواد صاحب, آپ اچھے بھلے ریزنیبل آدمی ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ موضوع کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میری شروعات ایسی ہوئی ہے. آپ پیدا کب ہوئے, چلیے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, بلکہ سب جاننا چاہتے ہیں. پیدا کب ہوئے ڈیٹ تو مجھے نہیں یاد, لیکن یہ ہے کہ بہت پہلے میں پیدا ہوا تھا. کیا میٹرنٹی ہاسپٹل میں یاد نہیں آ رہا؟ جہاں صاحب میرا ساری زندگی لوگوں کے ہنسنا ہنسانا رہا ہے, آپ مجھے سارے ہیں. ویسے بہرحال مجھے خوشی ہو رہی ہے. میری شروعات ایسی ہوئی, یعنی تھیٹر پہ میں پہلے کام کرتا تھا. نہیں, آپ
پیدا کہاں ہوئے, کون سے اسکول میں پڑھے, مدرسے میں پڑھے, کیا کیا, تھوڑا سا وہ بھی تو بیک گراؤنڈ ہو جائے. وہ ضرور, کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ضرور ہونا چاہیے بھائی. دیکھیں میں شاد باغ میں ہم رہتے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی فلمی ہے. جی, میرے تایا جان فلم پروڈیوسر ایسوسیشن کے چیئرمین تھے, عطا اللہ ہاشمی صاحب. ہاں جی, والد صاحب بھی فلمیں بناتے تھے. ہاں جی, انہوں نے 2-3 فلمیں بنائی, اچھی بنائی. محمد بن قاسم کی فلم ایک بڑی انہوں نے بنائی الحمدللہ. تو مجھے بھی تو ان کے ساتھ دیکھتے کہ شوق تو پیدا ہوا آہستہ آہستہ. تو بہرحال میں سوچتا تھا کیسے کیا کروں. بہرحال ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے اپنے بچپن کے دور میں. تو عابد کشمیری صاحب کو آپ جانتے ہوں گے, گلو بادشاہ, وہ میرے انشاءاللہ اس پروگرام میں آئیں گے. اللہ اکبر, انشاءاللہ 4 چاند لگ جائیں گے پروگرام کو. آپ کے ہمیں سے بھی 4 چاند لگے ہوئے, لیکن 2 نظر نہیں آئے. جواب صاحب پلیز, اچھا مجھے انٹرویو دینے میں آپ بعد میں جو مرضی کر لینا. اچھا, بہرحال وہاں سے کشمیری صاحب کے ساتھ میری بڑی دوستی سی, کرکٹ کھیلا کرتے تھے. تو وہ ٹی وی پہ کیونکہ آتے تھے شروعات, وہ ان کے ساتھ میرا ہو گیا آنا جانا. تو بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار ہمارا دونوں کا آنا جانا ہو گیا ساتھ. تو ہم پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے باہر کنٹین ہے, وہاں بیٹھ رہے تھے کافی عرصہ, سارا دن صبح آنا رات کو چلے جانا وہاں. تو آہستہ سے بڑے اداکار بہت زیادہ, بہت جی الحمدللہ بڑے اداکار. امان اللہ صاحب نہیں جی, بھائی کیا نام ہے, توقیر ناصر صاحب وہاں تھے تقریباً, اور کافی تھے, جمیل فخری صاحب تھے, اور ماشاءاللہ. میں نے آرٹس کونسل میں پہلی بار جب آپ کو دیکھا تو آپ توقیر ناصر صاحب کے ساتھ کھڑے. وہ میرا بڑا دوست تھا پہلے شروع میں, ہم لوگ اکٹھے ہی تھے سارے. بعد میں تو ماشاءاللہ وہ تو یعنی نیشنل آف آرٹس کے وہاں اسلام آباد میں میرا جی ایم ہے یا کوئی ہے ایسا ہوتا ان کو ملا ہے. ریٹائر ہو گئے بالکل. میرے ساتھ ہی رہتے ہیں ڈیفینس میں, ساتھ والا گھر انہیں کا ہے. اچھا, آپ کون سے اسکول میں داخل ہوئے یا آپ کو کسی نے داخل نہیں ہونے دیا, کچھ تو بتایا نا. یہ اس کو ختم نہیں کرنا, یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہے. آپ کی باتیں سن کے دل کر رہا ہے میں ایک اور منگاؤں, 2 منگاؤں, 3 منگاؤں. آنے کے بعد میں پلیز دھیان رکھیں. اچھا جی, ہماری مہمان ہے, آپ کو مہمانوں کی طرح رہنا چاہیے. یہ تو صرف ڈیکوریشن ہوتی ہے, پینے کے لیے تھوڑی. صحیح بات ہے. پینے کے لیے ہم نے آپ کے لیے باہر تالاب کا بندوبست کیا. تالاب کا یہ نہیں کہ یعنی بڑا جواب صاحب پلیز. تو 2 سلسلہ یہ شروع, کشمیری صاحب مجھے لینا ٹی وی پہ لے گئے. اچھا, ٹی وی پہ گئے تو وہاں انہوں نے مجھے قمر علی شاہ صاحب کے ساتھ تعارف کروا دیا. اچھا, جو پروڈیوسر تھے. تو ایز اے اسسٹنٹ میں نے وہاں کام کیا 4-5 سال. وہاں پاکستان ٹیلی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ میں کام کرتا رہا. پھر اس کے بعد سونا چاندی شروع ہوئی سیریل. تو آپ کی پہلی سیریل سونا چاندی, پہلی سیریل پہلی, وہ بھی اتفاق ہوا ایسا. اس میں کون تھا بھلا؟ اس میں تقریباً بڑے سارے تھے. مثلا شیبہ حسن تھی, اور وہ تھا حامد رانا صاحب تھے, غیور اختر تھے, ایوب خان صاحب تھے, اور کتنے زیادہ تھے. اب کیا محسن رضوی صاحب تھے, فوت ہو گیا. ہاں جی, ڈاکٹر ٹنکنا جو بڑا فیمس ہوا تھا ان کا. تو ایک کریکٹر تھا چھوٹا سا, جس بندے کو منو بھائی نے بلایا ہوا تھا وہ اس دن نہیں آیا. یہ اتفاق ہوا تھا جیسے. اچھا, تو میں اسسٹ کرتا تھا نا, تو مجھے کہنا کہ عرفان بھائی جا کے دیکھو باہر وہ بندہ آیا کہ نہیں, گیٹ پہ نہ کھڑا ہو, اس کا ایک رول ہے چھوٹا سا. میں گیا وہاں تو وہ نہیں آیا تھا. تو میں نے کہا منو بھائی وہ تو نہیں آیا. تو کہتے یار کہہ شفٹ پڑ رہی ہے تو اس کو بلانا, ریکارڈنگ بھی کرنی ہے ہم نے, تو ایسا کرو سوچو کہ تم کر لو. میں کہا جی میں کرو گے؟ میں کہا جی چلیں آپ کہتے ہیں تو میں کر لیتا ہوں. تو وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو ایسا کرو نوکر کے کپڑے پہن کے آ جاؤ. گھر کا ملازم کا رول تھا چھوٹا سا, بس گیٹ پہ آتے سونا چاندی, وہ پوچھتے جی اندر جانا ہے نہیں جانا ایسا. تو اسے کہہ رہی ہاں صاحب ہیں یہ گھر میں نہیں. یہ چھوٹا سا رول تھا ایسا. تو وہ رول ایسا ہو کہ میں نے جب کپڑے پہن کے آ گیا تو کہتے ٹھیک ہے. بڑا گیٹ تھا, بڑا گیٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ چھوٹا سا گیٹ تھا کھڑکی ٹائپ, اس میں صرف منہ نکالنا تھا. اچھا, تو سونا چاندی اور وہ آ کے کہتے ہیں حمید بھائی کہ اندر, حامد رانا صاحب, وہ حمید بھائی بنے ہوئے, وہ تھے غیور اختر حمید بھائی, وہ بھی ساتھ تھے. سونا چاندی سونا تھے نا, وہ غیور صاحب جو اوہ بالکل صحیح ماشاءاللہ, بڑے اچھے دوست ہمارے. تو میں نے یوں کر کے گیٹ میں یوں صرف گردن نکالی, کلوز آیا گردن, وہ بڑا اچھا لگا منو بھائی. انہوں نے کہا یار اس کو تھوڑا اور آگے کرو. آگے کیا تو کہنے کہ اب اس سے سوال کرو کہ صاحب اندر ہے. وہ کہنے جی صاحب ہیں, کہتے یہاں ہیں گھر میں. تو کہتے ہیں ان کو بلاؤ جلدی سے, بولو سونا چاندی آئے ہیں آپ سے ملنے. کہتے اچھا صاحب ہیں سونا چاندی ہے, جس کو بھول جانے کی عادت تھی. اب یہ اندر چلا گیا, اندر جا کے پھر انہوں نے نوکے دیر بعد, تو یہ آیا کیوں نہیں ابھی تک. تو یہ پھر آیا, جی آپ کو کس سے ملنا ہے. ہو بھائی ابھی تو آپ کو کہا ہے کہ اندر جاؤ صاحب کو بلاؤ کہ سونا چاندی ہے آپ ملازمت کے لیے, تو آپ نے بلایا تھا. اچھا سونا چاندی ہے ملازمت کے لیے بلایا تھا, سونا چاندی ہے ملا کے, یہ اندر چلا گیا. پھر بھول گیا جا کے, پھر تھوڑی وہ نوکے, پھر اس نے کھولا,
پھر کیا جی کون ہے، کس سے ملا آپ نے؟ وہ ایسے تکرار منو بھائی کو بڑی اچھی لگی. انہوں نے کہا یار تم جب بھی ہو جو چیز تمہارے ہے نا تم پہلے بھول جاتے ہو. تو ایسے پھر کیا انہوں نے، تو وہ لگا اچھا منو بھائی کو. اب منو بھائی پھر لکھتے گئے تو میں کرتا لکھتے، وہ ایسا فیمس ہوا، وہ یقین کریں وہ سیریل کا ایک حصہ بڑھ گیا. ایک سین میرا ہوتا تھا پوری سیریل کیا بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی بڑا بہت اچھا، ایک سین ہوتا تھا چھوٹا سا میرا، اس میں سب کے کردار بڑے بہت زبردست، پورا گلدستہ تھا جی. وہ ہر کریکٹر اتنا اچھا لکھا منو بھائی نے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا رول بڑا اچھا ہے. وہ اس لیے سیریل بہت ہٹ ہو گئی تھی. تو اس میں سیریل کا کوئی خاص واقعہ آپ کو یاد ہو؟ اس میں خاص واقعہ یہی تھا کہ ہاں بڑا اہم واقعہ تھا وہ کیا؟ جب سیریل سپر ہٹ ہو گئی، میرا رول سپر ہٹ ہو گیا، تو ٹی وی کے اوپر کسی نے خبر دی کہ سونا چاندی کے اندر جو کریکٹر اسلم لمبو کے نام پر، جو انگلا کے نام پر مشہور ہوا نا، اس کا انتقال ہو گیا. میں بھی آپ کے جنازے میں گیا تھا. یہ نہیں مجھے یاد ہے یار، یہ کیا کہہ رہے ہیں مجھے یاد ہے میں نے میرے جنازے پہ گئے تھے. میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں جنازے پہ گئے تھے. بات تو سن لے پہلے. یاد ہے عرفان صاحب میں گیا تھا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. وہ آپ کہیں کندھا بھی دیا تھا وہ بات جنازے پہ، تو دیکھا آپ کے گھر کے باہر تمبو لگے. وہ میں بتانا چاہتا ہوں کیسے تمبو. میں نے منہ رونے والا بنا لیا. میں نے کہا اندر جانا ہے، آپ کے بھائی ہوں گے اور وہ منہ بناؤں گا. کسی بڑا افسوس ہے، میں نے منہ بنایا. اور جب ہم تمبو سے اندر گئے تو وہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے اور شادی ہو رہی تھی، اور آپ بڑے دور کہیں کو بہت سارا کھانا اکیلے ہوئے جواد صاحب. یہ خبر تھی، ایک مقامی اخبار تھا، وہ بڑا فیمس تھا اس وقت. تو اس کے مین پیج کے اوپر میری فوٹو آئی تھی، تو لکھا تھا انگلا انتقال کر گئے. نیچے چھوٹی سی تھی کہ خبر. اور لوگوں نے اسی پہ دیکھ کے میری پوری برادری اکٹھی ہو گئی. اب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، اس ہوٹل بھی آئے، چار پائیاں بھی آئیں، اور بڑا مزہ آیا. مجھے پتہ ہے ٹی وی کی ریکارڈنگ رک گئی. اس دن ریکارڈنگ تھی، ٹی وی پہ خبر چلنی تھی. وہ رفیق وڈائی صاحب وہ جی ایم تھے، انہوں نے کہا جی پہلے تحقیقات کریں پھر خبر دیں. تو اتفاق خورشید کمال مجھے اب تک یاد ہے، وہ میرے گھر آئے. اب وہ آپ کا واقعہ جیسے آپ آئے تھے، انہوں نے آ کے دیکھا گھر کے سامنے شام آنے لگے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ بھائی کام ہو گیا، گھر کے سامنے شام آنے لگے، کام ہو گیا. وہ آگے کے دیکھا تو وہ کچھ منگنی تھی یا کوئی خوشی کا موقع تھا. تو دروازہ نوک کیا تو اندر سے میں ہی آیا. تو وہ بھی زندہ ہے. تمبو لگے ہوئے سارا کچھ دروازہ نوک کیا نہیں، یعنی تمبو نوک کیا، تمبو کھٹکھٹایا. چلیں ایسے کر لیں آپ جیسے آپ خوش رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو لمبی زندگی. باہر آیا تو خورشید صاحب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ تو ابھی اس کے منہ سے ابرپٹ نکلا کہ تو زندہ ہے. اور چل ٹی وی پہ جلدی سے، ریکارڈنگ رکی ہے تیری وجہ سے. میں فٹافٹ ٹی وی پہ آیا تو ٹی وی والے دیکھ کے مجھے ایسے گلے ملے، یہ وہ بڑا پیار کرتے تھے لوگ وہاں. تو یہ سمجھ کچھ اور ہو گیا تھا سارا. اسی طرح ایک دفعہ پھرتیلا اداکار فوت ہو گیا، تو اخبار میں آئے کہ نشیلا اداکار فوت ہو گیا. اب لوگوں نے نشیلا صاحب کو فون کرنے شروع کر دیے. وہ فون کو اٹھائے گا، جنازہ کب جائے گا؟ اور نشیلا صاحب ہی آگے سے اٹھائے ہیلو. اب وہ سننے کر کے اے جی فون ناری لا گئے. اور کون سی سیریل چلتا رہا سلسلہ بہت ساری سیریل کی. لیکن اس کے بعد عطاء اللہ قاسمی صاحب کی سیریل شروع ہوئی نئی، شب دیکھ. عرفان صاحب یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ لڑاکے بڑے ہوتے تھے. آپ کو کس نے کہا؟ یا کبھی آپ کی میری لڑائی ہوئی ہوگی؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں. نہیں، سچویشن کے مطابق اگر کوئی لڑائی ہو گئی ہوگی تو ہوتی ہوگی، اس میں حصہ لے لیتا ہوں گا. ناظرین مجھے یاد ہے کہ مقامی ہوٹل میں ڈرامہ ہو رہا تھا. یس. تو بہت سے شر پسند عناصر آ گئے اور وہ وہاں بدتمیزی کرنے لگے. وہ 20-25 تھے. تو عرفان ہاشمی صاحب اکیلے ہی ان سے لڑ پڑے، ان کو مار مار کے بھگا دیا. یہ صحیح بات ہے؟ یہ نہیں، میں اب شیخی تو نہیں، آپ نے دیکھا تو ایسا ہی ہوا ہوگا، ہوا بھی ہے ایسا ہی. تو وہ کافی لڑکے آگے تھے، انہوں نے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا. تو پھر میں کیونکہ بڑا شوق تھا جوڈو کراٹے کا، وہ بھی میں نے سیکھی تھی جی. یلو بیلٹ تک میں چلا گیا تھا. اگر جو صاحب اگر اجازت ہو تو آپ کو 2 ہاتھ دکھاؤں گا. نہیں چلتے ہیں بریک پہ، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہاتھ دکھاتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم ناظرین. عرفان ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں اور ہاتھ دکھا چکے ہیں. شکر ہے میں بچ گیا ہوں، آپ کے سامنے صحیح سلامت بیٹھا ہوں اور یہ ہوا میں ہاتھ دکھاتے رہیں. عرفان صاحب آپ کی دوسری ایک سیریل تھی شب دیکھ. یس. اس میں کیا کردار تھا آپ کا اور کیا ہوا؟ اس میں شب دیکھ میں مجھے وہ عطاء اللہ قاسمی صاحب جو رائٹر تھے انہوں نے بلایا کہ یہ ایک رول ایسا ہے جو پہلوان نہیں ہوتے ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جرح جو ہڈیاں جوڑتا ہے، وہ رول ایسا.
تو وہ اس کے بارے میں آپ کی ٹینڈ کرانی ہوگی. میں نے کہا یہ ٹینڈ سے علاوہ نہیں ہو سکتا کام. نہیں یہ ٹینڈ وہ رول ہی ایسا میں نے کنسیو کیا ہوا ہے. جب میں ٹینڈ کرا کے آیا تو ہنس پڑے, کہتے وہ یہی کریکٹر مجھے چاہیے تھا, یہی میرا کاکا بننا, آ جا بیچ میں. جب شروع ہوا تو ایسا وہ ہوا کہ وہ پھر وہ ایسا قاسمی صاحب لکھا. ہاں آپ یقیناً ابھی وہ میں آپ کا ذکر کرنے والا تھا ابھی. آپ بھی جو لسی پیتی پارٹی لی تھے جی, شبن میاں. اچھا اس سیریل میں اور کون کون تھے؟ منیر ظریف صاحب بھی تھے ہاں جی, اور تقریباً علی جاز صاحب تھے, سہیل اصغر تھے, بڑی فیمس کاسٹ تھی, بہت زیادہ. کمل بھی تھی اس میں. ہاں کمل بھی تھی, وہ بڑا اچھا رول کیا تھا انہیں ماشاء اللہ, بہت تھی. تو اس میں صحیح تو اس میں نا میں نے سنا آپ نے فلم بھی کی ہے, بلکہ میں نے بھی اس میں رول چھوٹا سا کیا تھا. فلم کی تھی میں نے بہو چلا. اچھا. طارق صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے, بہو چلا. تو ماشاء اللہ وہ اتنی تو نہیں چلی, لیکن وہ ہم نے رول کر دیا تھا, ہیرو تھے اس میں ہم. تقریباً بہو چلے میں 6 گانے تھے ہمارے اوپر. 2 اداکاریں تھیں جن کے ساتھ میرے اکیلے کا پیئر تھا, عالیہ تھی اور وہ دردانہ رحمان تھی. کہانی کچھ اس قسم تھی, ایک شہر کا اور ایک گاؤں کا. اچھا شادی آپ کی پسند کی ہوئی, محبت کی ہوئی, یا گھر والوں نے ڈنڈے مار کے کی, ارینج ہوئی؟ نہیں تو ذرا بتائیں. دونوں ایسی باتیں نہیں ہوئی. گھر والوں کی رضامندی سے, ڈنڈے ڈونڈے نہیں چلے. الحمدللہ میرے 8 مامے 7 چاچے ہیں. تو ہاں جی, ایک بہن ہماری. ہاں یعنی آپ کی امی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں 8 بھراواں دی گلی بالکل. میں نے مجھے سے کہا مجھے الیکشن پہ کھڑے ہو جائیں, بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. ایسا نہیں آپ کے ابو تو امی سے بہت ڈرتے ہوں کہ اس کے 8 بھائی ہیں. مگر یہ میں خود تو نہیں کہہ سکتا, یہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کیا تھی, ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے. امی ابو ہے نا وہ, تو میں یہ رات تو نہیں جانتا ان کا. تو بہرحال وہ اس میں 8 مامے 7 چاچے ہیں جی میرے. 8 ماموں اور 7 چاچے. جی چاچا جان. تو ماموں کی بیٹی سے میری شادی ہوئی. یہ مقابلے پہ تھے آپ کے دادا جی اور نانا جی؟ یہ خیر میں کل جاؤں گا قبرستان, پوچھ کے آؤں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا آ کے کہ بھائی یہ کیا سلسلہ. لوگ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں, دادا جان بتائیں. اچھا ویسے آپ نے محبتیں تو بہت سیکھی ہیں, یہ تو مجھے بھی پتا ہے. آپ کی کتنی محبتیں فلاپ ہوئی ہیں بتا دیں بس. آپ کے جتنے سر کے بال فلاپ ہو چکے ہیں نا, اتنی میری محبتیں فلاپ ہوئی. غصہ کہ یار منع کریں جس چیز سے. اچھا پھر کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ بھی دیکھا ساری صحیح رات طبلہ بجاتے رہتے تھے. میں نے 4 سال طبلہ سیکھا ہے. اور آیا تو نہیں؟ آیا ہی نہیں. 4 سال طبلہ سیکھا, آیا ہی نہیں. میں تو مستانہ صاحب نے بلا ناغا جی, استاد محترم ہماری انگلوں کو دیکھ کر وٹے مارتے تھے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ کے چلے گئے, تو آڈے ہتھن کی ہو گیا ہے. آپ کو اس کے کچھ زبانی بول یاد ہے؟ اقبال بڑھ زبانی بول تو جیسے ہاں ایک دو انہوں نے مجھے سکھایا تھا, وہ مجھے ذہن میں ہو گیا, بیٹھ چکا ہے. وہ سنا دوں؟ ہاں ضروری ہے, ٹھیک ہے. کو پتہ چلے نا کہ آپ کیا یعنی یہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ 4 سال طبلہ سیکھا, آیا ہی نہیں. یہ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. لوگ بول تو آتے ہوں گے نا. درتانا درے نا دیم دیم تانا نا, درتانا درے نا دیم دیم تانا نا, تانا درتانی او درتانا درے تانا دیم تانا درے نا, او درتانا درے تانا دیم تانا درے نا, یلئی 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 اور تانا درے نا, تا دیم تانا نا در درتانی درتانا درے نا, دیم دیم تانا نا. یہ 3 تال ہے, چمپال ہے, تالا ہے, دادرا ہے, نٹکا دادرا. نٹکا دادرا. ہاں نٹکا دادرا. 3 تال کے بول کیا ہوتے ہیں؟ 3 تال کے بول تو بتائیں گے آپ کو ایک نہ ایک دن. یعنی آپ بھی آپ طبلہ وہ ہوا پتہ چلا کہ آپ کا طبلہ تو گھر کا ہی طبلہ ہے. دیر دن نانا دیر دن کمال کر دیا جواب صاحب آپ نے. جی جی آگے جا چکا ہے. جی جی. تو یہ تبدیلی کیسے آ گئی, کس طرح منہ پہ سنت لا الہ الا اللہ, آپ نمازی ہو گئے, آپ نے اکثر صحیح تراویح, اور میں تو سنا سارے بچے آپ کے حافظ ہو گئے. تو یہ تو تھوڑا سا بتائیں. بالکل یہ بڑی اہم بات آپ نے کی, بلکہ اب بنیادی بات تو یہی ہے, اہم بات تو یہی ہے. ابھی اکثر مجھے ٹی وی والے کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہ بن گئی ہیں, یعنی وہ حیران ہو کے کہتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں عرفان صاحب بڑے نیک ہو. ہمارے ایک اداکار ہیں بڑے مشہور, تو ان کی جو باجی ہیں جی جی, تو جب مجھے انہوں نے دیکھا نا, مجھے انہوں نے کافی عرصے بعد دیکھا, جی 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 جی, تو مجھے کہتی ہیں جواد تم ٹھیک تو ہو, تمہارا ذہن ٹھیک ہے.
یعنی سمجھے کہ میں 5 اور یہی بات مجھے ٹی وی پر پوچھتے پھر عرفان صاحب ایک ہی ہو گیا تھا یعنی میں کہتے ہیں عرفان صاحب بڑے نیک ہو گئے. میں کوئی ایک ہی کہتا ہی میں نوں کہتے تو میں نیک ہو چکا ہوں. میں نے کہا بات سنو مسلمان سارے ہی نیک ہیں, تم بھی نیک ہو. میں یعنی میں نے کوئی علیحدہ فیشن اختیار کیا جو مجھے تم کہہ رہے کہ بڑے نیک ہو گئے. بہرحال یہ سلسلہ ایسے جو کو اچھا دوست مل جائے تو ظاہر ہے زندگی بدل جاتی ہے. ماشاءاللہ دوست تھا میرا بڑا بیوٹیفل پیارا دوست تھا, میں ان کا جگری دوست تھا, تو انہوں نے مجھے اس طرف لگایا. نماز دوست اس کا ذریعہ بہت زبردست جی. نماز اچھے لوگوں سے دوستی رکھنی بہت 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 یہ تو ڈھونڈنے پڑتا. میاں محمد صاحب ایک شعر آپ کا ہے کہ برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں, کپڑے پاویں کچھ کچھ رکھیے چنگاں پین ہزاراں, تے نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اداراں, سودا پاویں مول نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. ماشاءاللہ ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو قرآن وہ صاحب کی تبدیلی قرآن بھی ان سے پڑھا, نماز ان سے سیکھ لی. ہاں جی الحمدللہ. بچوں میں بھی سلسلہ گھر میں بھی الحمدللہ 5 بچے جی, 5 بچے حافظ بن گئے آپ کی دعاؤں سے جی ماشاءاللہ جی. اور الحمدللہ بڑا بیٹا بھی آپ کو بتا دیں اگر اجازت ہو تو. بالکل الحمدللہ بابرکت مہینہ جی. ہاں جی جنت کمال ہو. ہے جی ایسے ہی ایسے درست ایسے ہی بالکل صحیح, بالکل بڑے شوق سے بڑے فکر کے محبت کے ساتھ سب کو اٹھاتے ہیں, تراویحیں پڑھتے ہیں الحمدللہ. بچیاں بھی ہاں جی قرآن حافظ ہیں اور آپس میں وہ پڑھتی ہیں پورا قرآن, تراویحیں پڑھتی ہیں. چلیے جی. تو آپ نے بھی کچھ تبدیل کیا لوگوں کو, آپ نے بھی کچھ چینج لوگوں کو اس طرف بلاتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اب ہمارا یہی سلسلہ ہوتا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں لوگوں کو اعمال کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھئی دیکھو اللہ پاک نے ہمیں بھیجا کیوں ہے, اعمال کو ساتھ لے لو, نماز قائم کر لو, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی. آج مسلمان اس بات کو چھوڑ کے تو کہہ رہا ہے میں کامیاب ہو جاؤں, تو نہیں ٹینشن میں پھنسے گا. یہ ماں باپ حیات تم نے والدہ والد فوت ہو چکے ہیں دونوں. ہاں جی دونوں فوت ہو چکے ہیں. اللہ ان کے درجات. اچھا عرفان صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کو نعت شریف بھی کوئی آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے جی, آتی ہے. تو سنائیے نا. او دیکھو کون نے آئے جنہ دے آیاں بہاراں مسکرا پیاں. او دیکھو کون نے آئے جنہ دے آیاں بہاراں مسکرا پیاں. کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں بہاراں مسکرا پیاں. اور زیادہ آپ کو عزت دے. بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کمبلی والے دی, بڑی خوش بخت سی ڈاچی سواری کمبلی والے دی. دائی حلیمہ جد پھڑیاں مہاراں بہاراں مسکرا پیاں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے. پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے, تو کوئی ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام میسیج دینا چاہتے ہیں آپ تو میسیج دیجیے, بلکہ ضرور دیجیے. پیغام کیوں نہیں جی, پیغام تو بہت ہے جی, بہت اچھا پیغام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی طریقوں پر عمل کرنا ہے جی, اور اپنے ملک پاکستان کی خیر خواہی کی دعا کرنا, اوپر نیچے دائیں بائیں اس کی حفاظت کی دعا کرنا. بہت شکریہ عرفان صاحب. جاتے جاتے ہم آپ کو میسیج ٹی وی کی طرف سے ایک دعا کا تحفہ دیتے ہیں. جی ضرور ضرور. بسم اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتلائی ہے جو ہم سب کو یاد رکھیں گے. اللہم انی اعوذ بکا من الحور بعد الکور. ماشاءاللہ. یا اللہ جو مجھے ایک دفعہ نعمت عطا فرما پھر اس سے محروم نہ فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہی ہماری سب کی دعا ہے کہ یا اللہ جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں, ہمارا ملک پاکستان ہے, ہمارے ماں باپ ہے, بچے ہیں اور آنکھیں ہیں, یا اللہ ایمان کی دولت ہے, اس سے ہم محروم نہ فرمانا, اس سے ہمیں محروم نہ فرمانا. ناظرین بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جواد وسیم کے مہمان وہ ختم ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.